27 اپریل کو پی سی بی کی ڈسپلنری کمیٹی نے عمر اکمل پر 3 سال کی پابندی عائد کر دی تھی اور وہ کسی بھی قسم کی کرکٹ میں 3 سال کے لیے حصہ نہیں لے سکتے، جس پر سابق سٹار شعیب اختر نے عمر اکمل کے حق میں بیان دیا تھا اور پابندی کی مخالفت کی تھی، اور پی سی بی کے لیگل ایڈوائزر تفضل رضوی کے بارے میں کچھ ریمارکس پاس کیے تھے جس پر انہوں نے حد تک عزت کا دعویٰ کیا۔ تو شعیب اختر کیا اب ان ٹربل ہیں، وہ ٹربل میں ہیں، وہ پھنس چکے ہیں یا نہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل اور آخر تک دیکھیے۔ معاملہ سنگین ہوتا جا رہا ہے اور سابق کپتانوں کا فاسٹ بولر شعیب اختر کی حمایت میں بولنے کا سلسلہ جاری ہے۔ شاہد خان افریدی کے بعد سابق کپتان محمد یوسف نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ شعیب اختر پاکستان کا ایک سٹار کھلاڑی ہے۔ تفضل رضوی اور شعیب اختر دونوں کو چاہیے یہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل کریں، ایسی چیزوں سے ہماری کرکٹ پیچھے اور نوجوان کھلاڑیوں پر برا اثر پڑتا ہے۔ واضح رہے کہ کرکٹر عمر اکمل کے کیس کا فیصلہ سامنے آنے پر سابق فاسٹ بولر شعیب اختر نے قانونی مشیر پی سی بی تفضل رضوی اور لیگل ڈپارٹمنٹ پی سی بی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ شعیب اختر نے تفضل رضوی کی اہلیت پر سوال اٹھائے، جس کے بعد قانونی مشیر تفضل رضوی نے سابق سپیڈ سٹار کے خلاف حد تک عزت کا دعویٰ دائر کیا۔ تفضل رضوی نے شعیب اختر سے 10 کروڑ روپے ہرجانے کا اور معافی کا مطالبہ کیا، اس کے ساتھ سائبر کرائم کے لیے ایف آئی اے میں درخواست بھی دی۔ شعیب اختر نے جواب میں کہا، انہوں نے وکیل کی خدمات حاصل کر لی ہیں، نوٹس جھوٹ اور من گھڑت ہے، اپنے الفاظ پر قائم ہوں، وکیل کے ذریعے جواب دوں گا۔ کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد خان افریدی نے اپنے پیغام میں کہا تھا کہ شعیب اختر پاکستان کے ایک بہترین بالر ہیں اور میچ ونر کھلاڑی رہے ہیں۔ سابق کپتان یونس خان کا کہنا تھا کہ شعیب اختر نے ایک تلخ حقیقت بیان کی ہے، میں شعیب اختر کے ساتھ کھڑا ہوں، پی سی بی کو شعیب اختر کے ریمارک کا دیانتداری سے جائزہ لینا چاہیے۔ دوسری جانب وکلا کے خلاف توہین آمیز گفتگو کرنے پر شعیب اختر کو 4.5 کروڑ روپے کا لیگل نوٹس بھجوا دیا گیا۔ ایڈوکیٹ یاور ذوالفقار نے اپنے وکیل ندیم سرور کی وساطت سے شعیب اختر کو قانونی نوٹس بھجوا دیا۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ شعیب اختر نے اپنے بیان میں وکلا کی تصحیح کی ہے۔ شعیب اختر کا بیان کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ شعیب اختر کے بیان سے وکلا کی ساکھ متاثر ہوئی ہے۔ شعیب اختر اپنی گفتگو میں وکلا برادری کی توہین کی ہے۔ نوٹس میں مزید کہا گیا ہے کہ شعیب اختر 14 روز کے اندر وکلا سے معافی مانگیں۔ شعیب اختر نے وکلا برادری سے معافی نہ مانگی تو ان کے خلاف عدالت میں کیس دائر کیا جائے گا اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ جہاں تک عمر اکمل کی پابندی کا سوال ہے تو اس کے اندر بھی دو رائے میں تمام سابق کرکٹرز بٹ چکے ہیں۔ کچھ کرکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیصلہ درست ہے، جبکہ کچھ کرکٹرز جن میں شعیب اختر سر فہرست ہیں، انہوں نے دوسری طرف سابق ٹیسٹ کرکٹر جاوید میاں-داد کا بھی یہی کہنا ہے کہ میں نے عمر اکمل کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھے، ان کو میں کہتا رہا کہ تم باز آ جاؤ، یہ بچکانہ حرکتیں، یہ چھچھور پن سے نکل آؤ اور اپنی کرکٹ پہ فوکس کرو، لیکن اس نے ایسا نہ کیا اور بچکانہ حرکتوں کے اندر ہی فیل ٹو رپورٹ کیس میں اس کو 3 سال کی پابندی کا فیصلہ سنا دیا گیا، جس پر رمیز راجہ اور جاوید میاں-داد متفق ہیں اور اس سے سخت سزا کے لیے بھی وہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر ظہیر عباس نے بھی عمر اکمل کے اوپر پابندی لگائی جانے والی پابندی کو مثبت عمل قرار دے دیا ہے اور پی سی بی کے فیصلے کو انہوں نے بھی بیک اپ کیا ہے اور پی سی بی کے ساتھ وہ کھڑے ہیں اس فیصلے پر، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے۔ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو کرکٹر کو تو سزا ہو جاتی ہے اس طرح کی چیزوں پر، قوانین پر، لیکن اب اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو جو اسٹرانگ پاکستان کے مافیاز ہیں ان کو کبھی سزائیں نہیں ہوئی۔ تو ایک ہی قانون ہونا چاہیے، یا تو سب کو سزا ہو یا کسی کو بھی نہ سزا ہو۔ تو عمر اکمل کے لیے یہی ہے کہ فیل ٹو رپورٹ میں ان کو 3 سال کی پابندی، میرا خیال ہے کہ کچھ زیادہ ہے، ان کو تھوڑی کم پابندی دینی چاہیے تھی۔ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ان کا کیریئر اب ختم ہو چکا ہے اور اب شاید وہ بہت ہی مشکل ہے کہ آگے وہ کرکٹ میں 3 سال بعد آئیں اور پرفارم کریں اور دوبارہ اسٹیج پر آئیں، کیونکہ وہ جس
طرح ہم نے دیکھا کہ محمد عامر بھی 5 سال کے بعد آئے تو وہ والے محمد عامر نہیں لگے، حالانکہ ان کی عمر بھی کافی کم تھی، لیکن عمر اکمل کے 3 سال بہت امپورٹنٹ تھے۔ اگر وہ باہر جاتے ہیں تو شاید ان کے لیے ناممکن ہوگا کہ وہ دوبارہ واپس آئیں اور دوبارہ کرکٹ کھیلیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جس طریقے سے شردیل خان کے اوپر صرف تھوڑا سا بین لگایا گیا تو یا تو ان کو بھی سخت سزا دینی چاہیے تھی یا ان کو بھی معاف کر دینا چاہیے تھا، اور سزا کا جو لیول تھا وہ اتنا ہی رکھنا چاہیے تھا جتنا شردیل خان کے اوپر امپلیمنٹ کیا گیا۔ پاکستان کے اندر یہ دو قانون ہر جگہ پر نظر آتے ہیں جس کی مخالفت کرنی چاہیے، اور قانون ایک ہی ہونا چاہیے، سب کے لیے ایک ہو، سب کو سزا ہو یا سب کو سزا نہ ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔